صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محبت کی راہ میں
شبیر کی محبت بھی یہ خاص خاص وہ ملتی کوئی عام نہیں نماز اس کی مقام جزاک اللہ نعرہ صلوات شبیر یہ فرماتے تھے بادینائے خوبان اے عابد بیمار شبیر یہ فرماتے تھے بادیدائے خوبان اے عابد بیمار ہم جاتے ہیں سر دینے کو تم گھر سے خبردار اے عابد بیمار ہے کون غریبوں کا بھلا پوچھنے والا اس حال میں بیٹا اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس علمدار اے عابد بیمار شبیر یہ فرماتے نعرہ صلوات بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے او بد نصیب دے او بد نصیب دے علی کو پکار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے ہے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا ہے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا انگڑائی جب گلی شبے انگڑائی جب گلی شبے ہجرت گزار کے بیٹھا ہے مشکل
نقش پا ملے، لیکن نہ نقش پا ملے، کہیں راہ گزار کے بیٹھا ہے مشکلات کے راستے بہار کے۔ خیبر کا در ہوا یہ ایک ایک سے کہہ کے بند، خیبر کا در ہوا یہ ایک ایک سے کہہ کے بند، تم سے بہت سے رہ گئے، تم سے بہت سے رہ گئے، سر مار مار کے بیٹھا ہے مشکلات کے راستے بہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے راستے بہار کے۔ خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، مظہر یہی ہے قوت، مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے راستے بہار کے۔ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار ہے مشکلات کے راستے بہار کے۔ اکبر تمہارا باغ ہے، جوانی اجڑ گیا، اکبر تمہارا باغ ہے، جوانی اجڑ گیا، لیلا نے 4 دن بنا، لیلا نے 4 دن بنا دیکھے بہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے راستے بہار کے۔ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو، تم تیر کھا کے آئے ہو، یا تیر مار کے بیٹھا ہے مشکلات کے۔ محمد محمد وجل فرجه.
اکبر کے جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کے جو مقتل سے اٹھا نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین اور جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا جابلب شیر کو جنگل سے اٹھایا حسین دی صدا لاشیں پسر آنے کے لے جا بالو چھن گیا چیز اکبر کا گلے جو مقتل سے اٹھا لائے حسین دیکھ لے آخر دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا کہاں چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے فضا دوڑے سوئے در پھینکے سر پر سے فضا دوڑے سوئے در پھینکے سر پر سے پیٹتی زینب مضطر نکل جو مقتل سے اٹھا لائے حسین شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھا ہاتھ پھیلا کہ یہ چلائے ہائے ہائے میرے لال کیا غضب ہو گئے
بھی زندہ ہے میرا ماں، جب بھی سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم باز پسی، کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب، کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب، سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا آنا، اس جواب بیٹے کے غم نے ہمیں مارا، بانو لاش اکبر کی یہ مقتل سے اٹھا لائے حسین، کہہ کے یہ لاش پشتر خیمے میں لائے سرور، ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر، شہن فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، کہتی تھی دل پہ سینہ غم کی لگائی بیٹا، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، لاش اکبر کی نعرہ سلمان فاتحہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا الملقب بطٰہٰ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھیں عزیزان گرامی ماہ اذا ہے محرم کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور ایام ماہ سفر ہیں اور اس میں بھی تقریباً آج 10 دن گزر چکے ہیں یعنی محرم میں سے لے کر اور آج تک ہم نے جو وقت گزارا ہے تقریباً 1 مہینہ 10 دن گزار دیے اور آگے کو ہمارے پاس اب 1 مہینہ بھی باقی نہیں پورے سال ہا سال جس چیز کا انتظار کرتے ہیں وہ چیز اب آگے کو بڑھتے ہوئے اس طرف جا رہی ہے اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ عشرہ زینبیہ کا بھی انعقاد ہو گیا اور اس کی ابتدا ہو گئی ہے عشرہ زینبیہ کی اور عشرہ زینبیہ اسے کہتے ہی اس لیے ہیں کہ عشرہ زینبیہ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب کرتے ہیں عشرہ زینبیہ کو اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سرزمین کربلا پر 40 کے روز پہنچی تھیں تو اس لحاظ سے کہتے ہیں عشرہ زینبیہ ورنہ عشرہ زینبیہ کی یہاں کیا تک ہوتی ہے کہ اسے عشرہ زینبیہ کہیں تو اب یہ بات مخصوص ہو گئی ہے عشرہ زینبیہ کی طرف اور ہمارا قافلہ روا دواں ہے اس طرف اب ہم نے محرم کی مجلسوں کو سنا اور محرم کے بعد آگے کی مجلسیں ہوئیں پھر اس کے بعد خمسے ہوئے پھر عشرہ بھی ہوا پھر خمسہ سجادیہ بھی ہوا اور اس کے بعد اب یہ ایام چل رہے ہیں اس میں شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی بھی شہادت کی تاریخ ہے اور اسی طریقے سے آگے ہمارا سلسلہ چلتا چلا جائے غالباً کہیں نہ کہیں سے روزانہ ہم مجلسیں ضرور سن رہے ہیں چاہے یہاں مجلسیں ہو رہی ہوں یا کہیں اور بھی مجلسیں ہو رہی ہوں لیکن مجلسوں کا سلسلہ جاری اور ساری اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مجلسیں کیا ہیں ایک اور ان مجلسوں میں ہمیں مل کیا رہا ہے 2 اور ہم نے مجلسیں سنی کتنی ہیں 3 اور سننے کے بعد ہم نے یاد کیا رکھا ہے 4
اور یاد کرنے کے بعد ہم نے عمل کیا کیا ہے 5. ہے کہ نہیں بات بھائی؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی 1 مہینہ 8 دن 1 مہینہ 10 دن ہو گئے ہمیں مجلسیں سنتے ہوئے. آج تو چونکہ آپ کے یہاں کی پہلی مجلس ہے تو اس کی قربانی میں نے دی ہے کسی وجہ سے، چونکہ میں کل بزی ہوں کہیں، تو لہٰذا عابد صاحب قبلہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو میرے لیے یہ والا مسئلہ تو رہتا نہیں کہ آدمی 2 ہوں یا 10 ہوں یا 20 ہوں یا 200 ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بانی مجلس بھی مائک لگا کے چلا جاؤ، میں تو پڑھ لوں گا. یہ تو اپنا ایک مزاج ہے، اور میں تو واقعی تنہائی میں بھی پڑھنے کا عادی ہوں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ صبح سے میں آپ کی خدمت میں یہ 4تھی مجلس پڑھ رہا ہوں. صبح 6:45 بجے نیو جرسی امریکہ مجلس تھی، ابھی 2 بجے آسٹریلیا میں مجلس تھی، پھر 4 بجے آسٹریلیا میں ایک مجلس تھی، اب یہ 4تھی مجلس ہے. تو وہ جو تینوں مجلسیں میں نے پڑھی ہیں تو اکیلے ہی پڑھی ہیں، سمجھے آپ، آن لائن ہی ہو رہی. تو میں تو اکیلے پڑھنے کا کچھ عادی سا ہو گیا ہوں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مجلس جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ تو حاضر ہے نا، بھائی جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے. تو اب اگر کائنات والے سب بھی چلے جاؤ تو ہمیں کس بات کی پرواہ ہے؟ اس لیے کہ جسے آواز سنانی ہے، جس کے ہدف کے لیے بات ہو رہی ہے وہ تو موجود ہے. وہ آپ آن لائن پڑھیں یا آف لائن پڑھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فزیکل مجلس ہو رہی ہو یا آپ کی مجلس آن لائن ہو رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر 30-40 آدمی، 50 آدمی، 54 آدمی، 55 آدمی ماشاءاللہ سے زوم کے اوپر یا ایسے آتے ہیں. وہ لوگ بھی سنتے ہیں، مسلسل دیکھتے رہتے ہیں. انہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ کی طرح وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں. سلسلہ ایک مجالس کا چلتا چلا رہا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ 1 ہو یا 10 ہو یا 20 ہو یا کتنے بھی ہوں. ہم تو اس سلسلے کو 2 سال سے سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا چلا جا رہا. تو یہ میری 4تھی مجلس ہے، اور ایک مجلس مجھے ابھی اس کے بعد 10:30 بجے اور ایک جگہ پڑھنی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد آپ ہم ملاحظہ یہ فرمائیے اذان گرامی، اور یہ دیکھیے کہ ہم نے 1 مہینہ 10 دن جو مجلسیں کی ہیں تو ہم نے کتنا یاد کیا ہے اور کتنا ان مجلسوں پہ عمل کیا ہے، اور ہمارے اندر کتنا 1 مہینہ 10 دن میں بدلاؤ آیا ہے. آیا ہم وہی ہیں جو ماہ ذی الحجہ میں تھے؟ آیا ہم وہی ہیں جو غدیر میں تھے؟ آیا ہم وہی ہیں جو 24 ذی الحجہ عید مباہلہ میں تھے؟ آیا ہم وہی ہیں جو چاند رات میں تھے؟ یا کچھ ہمارے اندر تبادلہ ہو چکا ہے، کچھ بدلاؤ آ چکا ہے، کچھ چینجنگ آ چکی ہے؟ یہ ہمیں خود اپنا حساب کرنا ہے، ہمیں کسی دوسرے سے اس بات کو نہیں پوچھنا ہے. جب ہم بستر آرام پر جائیں گے اور سونے کی ہماری تیاری ہوگی تو اس وقت ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے. ہم ذی الحجہ میں کیا تھے، محرم میں کیا ہیں؟ محرم میں کیا تھے، سفر کے مہینے میں کیا ہیں؟ اگر جو ذی الحجہ میں تھے وہی محرم میں ہیں، جو محرم میں تھے وہی سفر میں ہیں، تو پھر تبرک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر ہم وہی ہیں، دیکھیے میں آپ کی خدمت پیش کر، اگر ہم وہی ہیں تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اگر ہم نے 1 مہینہ 10 دن میں ثواب حاصل کر لیا، مجلسوں میں آ کے ثواب حاصل کیا ہے، اور ہمارے ثواب کے ذریعے سے جو چیز ہمارے اندر ایک چینجنگ آئی ہے اور وہ تبادلہ ہوا ہے، وہ بدلاؤ آیا ہے، تو پھر سمجھو ہماری جو مجلسیں ہیں وہ قبول ہوئی ہیں، اور ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ ہے. اللہم صلی علی ہماری طرف خاص نگاہ ہے مولا کی، جو ہمارے اندر کچھ بدلاؤ آیا ہے. اچھا بدلاؤ قبلہ آپ دیکھنا کیسا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ بھی تو ہے حضور، آپ کیسا بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ماہ ذی الحجہ میں تھا، ذی القعدہ میں اس سے پہلے تھا، شوال میں اس سے پہلے تھا، اور اب ماہ محرم کا میں بدلاؤ ہے؟ تو آپ سے میں خود ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بھائی دیکھیے مجلس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟
آپ فرش عزا بچھاتے ہیں، مول صاحب کو بلاتے ہیں، مرثیہ خواہ مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، یہ ہمیں مجلس سے ملتا کیا ہے؟ مجلس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ آیا جو مجلس سے ہمیں صرف ثواب مل رہا ہے یا کوئی دوسری چیزیں بھی ہمارے لیے حاصل ہو رہی ہیں، کوئی چیز تبادلہ ہو رہی ہے، کوئی چیز بدل رہی ہے، کوئی تغیر ہو رہا ہے، کوئی تبدل ہو رہا ہے، کوئی چینج آ رہا ہے، تو ہمارے مجلسوں کا ہمارے اندر اثر ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم ویسے ہی ہیں جیسے محرم سے پہلے تھے تو پھر ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مجلسوں سے ہمارے اندر کوئی اثر نہیں آیا ہے۔ اور ہم پھر مولوی حضرات اس بات کا، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، آپ حضرات کے لیے نہیں، ہم جیسے مولوی حضرات، اس میں بھی شامل ہوں، اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے مجلس حسین۔ تو بھائی جو انسان یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ کچھ لے کے آتا ہے یا خالی ہاتھ آ جاتا ہے؟ بھائی یونیورسٹی میں بیگ لے کے جو جاتا ہے، کتاب لے کے بینچ پہ بیٹھنے کے لیے جاتا ہے یا وہاں سے کچھ لے کر کے آتا ہے؟ یونیورسٹی کا قانون یہ ہے کہ جو کل معلوم نہ تھا آج اسے معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر یوں ہی چلے گئے اور یوں ہی واپس آ گئے اور ہم نے جو چیز علم حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہم نے نہ کی، تو پھر نہ یونیورسٹی کے جانے کا فائدہ ہوا، نہ باپ باپ کے پیسہ خرچہ کرنے کا فائدہ ہوا، نہ ہاسٹل میں رہنے کا فائدہ ہوا، نہ زحمتیں اٹھانے کا فائدہ ہوا، نہ ڈریس پہ پریس کرنے کا فائدہ ہوا، نہ صبح اٹھنے کا فائدہ ہوا، نہ بیگ لے جانے کا فائدہ ہوا، کیونکہ جب یونی ہم گئے اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا تو ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ نہ ماں باپ کی محنت پوری ہوئی، نہ ان کا جو خواب تھا وہ پورا ہوا، یوں ہی گئے، گھومے، چلے آئے، انجوائے کیا، پارک سمجھ کر یونی میں گئے اور گھر واپس آ گئے یا ہاسٹل میں واپس آ گئے۔ اب اگر یہ آقا حسین کی اتنی بڑی دانشگاہ ہے، یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، تو یہاں سے بھی تو آ کے کچھ لے جانا ہے بھائی، یہاں سے آ کے ہمیں کچھ لے جانا ہے۔ اب اگر ہم یوں ہی آئے اور یوں ہی چلے گئے تو یہ یونیورسٹی میں آنا ایسا ہی ہوگا جیسے انجوائے کرنے کے لیے دنیاوی یونیورسٹی میں گئے تھے، بھئی یہی تو ہوگا۔ ابھی تک ہمارے اندر جناب اتنا چینج تو آیا نہیں ہے کہ جس کے گھر کی مجلس ہے ہر ایک اس کے گھر کا تبرک نہیں لیتا۔ ملاحظہ فرمائیے، ابھی تک ہمارے اندر یہ چینج نہیں آیا، فلاں کے گھر کی مجلس ہے ہم تبرک نہیں لیں گے، فلاں کے گھر کی مجلس ہے ہم اس کی مجلس میں نہیں جائیں گے، فلاں کے گھر کی نظر ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ اما حسین جب تمہیں اتنی سی بات نہ سمجھا سکے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ذاکر جب اتنی سی بات نہ سمجھا سکا، ایک مولوی اتنی سی بات نہ سمجھا سکا کہ یہ فرش کسی کا خاص نہیں ہے، یہ حسین کا فرش ہے، تو جو رشتہ داریاں ہیں باہر رکھ کے آؤ، یہاں حسینی بن کر آؤ۔ درود پڑھ دے محمد۔ اب جو تبرک کسی کے گھر سے بھی آیا ہے اور جب امام بارگاہ کا دروازہ اس نے کراس کر لیا تو اس کی ملکیت نہیں ہے۔ یہی تو پڑھنے کی بات ہے، یہی تو سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ ملکیت اس کی جب تھی جب وہ اپنے گھر میں تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب جب اس نے منسوب کر دیا حسین کی طرف تو اب خود اس کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اسے اپنا بنا لوں۔ بھائی یہی تو چینجنگ آنی ہے۔ ہم سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم مومنین کے اندر اس بات کو دیکھ رہے ہیں، کیا فلاں صاحب کے یہاں کا تبرک تھا، ہم نے ہاتھ چھپا کر کے، ہاتھ موڑ کر کے، سر جھکا کر کے نکل گئے۔ کیوں جی؟ کیا فرش عزا پہ حسین نے یہی درس دیا تھا؟ بھئی تمہارے ذاتی اختلاف ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے ہوتے ہیں، لیکن جب فرش عزا پہ ہم آ گئے تو ہم فرش عزا پہ جب بیٹھے ہیں اور آئے ہیں یہاں پہ تو ہم رشتہ دار کسی کا بن کے نہیں آئے، اب تو ہم حسین کا رشتہ دار بن کے آئے ہیں، حسین کا عزادار بن کے آئے ہیں۔ ہم عزیزان گرامی دغادار نہیں ہیں، ہم عزادار ہیں۔
لہذا فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم جب یہاں آئیں گے تو عزادار حسین بن کے آئیں گے نا، تو ہم نے پہلا مرحلہ اپنی انا کو ہمیں باہر رکھ کے آنا. ابھی عزا سے، اس یونیورسٹی سے ہم جو کہتے ہیں یہ دانشگاہ ہے، اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو یونیورسٹی یا یہ دانشگاہ یا علم کا خزانہ کچھ سکھائے گا یا یوں ہی گونگے بن کے آئیں گے اور چلے جائیں گے؟ بھئی آپ خود انصاف کیجئے، فیصلہ کیجئے. عزیزان گرامی، ایک جملہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حسین توڑنے کا نام نہیں ہے، حسین جوڑنے کا نام ہے. صلوات پڑھ دے. سمجھ رہے حسین. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کی. تو ہمارا پہلا درس کیا ہو فرش حساب میں؟ پہلا درس یہ ہو ہمارا، جو بھی چھوٹا موٹا ہمارا اختلاف ہے ہم اس اختلاف کو ختم کر کے آئیں. سمجھا؟ اچھا، یہ یہاں